آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اسکول میں این کمپیوٹنگ کی سیٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے X550 کارڈ استعمال ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے ملا، اور اس میں 5 پورٹس ہوتی ہیں، 5 LCDs آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کے مدر بورڈ پر 2 سفید رنگ کی سلاٹس ہوتی ہیں، ان کو PCI سلاٹس کہتے ہیں۔ ان میں ہم نے اپنا یہ جو کارڈ ہے یہ لگانا ہے۔ اچھی طرح سے آپ نے اس کے کٹ کے مطابق پہلا کٹ پہلے جو 2 چھوٹی جگہ بنی اس میں اس طرح آپ نے یہ اپنا این کمپیوٹنگ والا کارڈ مدر بورڈ میں لگا دینا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل آپ نے اس کو احتیاط کے ساتھ لگانا ہے۔ اس کے ساتھ یہ کیبلز ہوتی ہیں، یہ کیبلز ایک طرف کی بورڈ یہ کارڈ میں آئے گی اور دوسری طرف این کمپیوٹنگ والی جو اسمال باکس ہوگی اس میں ایک اس کا سرا لگے گا۔ یہ این کمپیوٹنگ والی اسمال باکس ہے، یہ ہر کی جو LCD ہے اس کے پیچھے لگائی جائے گی۔ اس کیبل کا ایک سرا آپ نے اس کے اندر لگانا ہے، جو سامنے اس کا جگہ بنی ہوئی ہے پورٹ، اس میں اس کیبل کا ایک سرا اس کے اندر لگا دیں اور اس کیبل کا دوسرا سرا X550 کارڈ کے اندر لگا دیں۔ جیسا کہ میں نے یہ لگایا ہے، یہ اسمال این کمپیوٹنگ والا باکس ہے، اس سے کیبل ایک سرا اس کے اندر لگا کر اور دوسرا سرا کارڈ کے اندر لگانا ہے۔ یہ ایک LCD کے لیے کام کیا۔ اسی طرح آپ نے 5 LCDوں کی کیبل لگانی، اور جو آپ کیبل لگا رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے آپ نے کمپریس کر کے لگانا ہے تاکہ تمام LCDیاں صحیح طور پر آن ہوں۔ اس کے ساتھ LCD کی کیبل جو ہوتی ہے VGA کیبل، وہ LCD سے کیبل لے کر آپ نے اس سمال این کمپیوٹنگ والی جو باکس ہے اس کے اندر اس کی کیبل کی تار لگا دینی۔ اسی طرح ماؤس کی تار بھی اسی سمال باکس کے اندر لگا دینی ہے، اور کی بورڈ کی کیبل بھی آپ نے اسی طرح اس سمال باکس کے اندر لگا دینی۔ LCD کی کیبل، کارڈ والی کیبل، کی بورڈ کی کیبل اور ماؤس کی کیبل اس سمال باکس کے اندر لگیں گی، اور جو کیبل آ رہی ہے وہ ایک کارڈ کے اندر آئے گی۔ پہلے آپ کارڈ CPU کے اندر اچھی طرح لگا لیں، اس کے بعد باہر سے کیبل ساری لگائیں۔ اسی طرح آپ نے 5 کیبلز لگا کر ان کو LCDs کے اندر لے جانا ہے۔ پھر آپ 5 یوزر بنائیں، 5 LCDs کے لیے 5 یوزر بنائیں۔ اس کے لیے آپ لوکل یوزر اینڈ گروپ میں جائیں، پہلے آپ یوزر میں جا کر 5 یوزر بنائیں۔ یوزر کا کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ پہلی آپشن کو ان چیک کر دیں اور درمیان والی 2 آپشنز کو چیک کر دیں۔ پہلی 2 جو آپشنز ہیں ان کو ان چیک کرتے جائیں، پہلی اور لاسٹ والی، اور درمیان والی جو آپشن ہیں ان کو ٹیک کر دیں۔ اسی طرح آپ نے 5 یوزر ایڈ کرنے ہیں، اور اگر چاہیں تو آپ پاس ورڈ بھی لگا سکتے ہیں۔ ہر یوزر کے لیے الگ الگ پاس ورڈ بھی لگا سکتے ہیں، ایک پاس ورڈ لگانا ہے تو ایک بھی لگا سکتے ہیں۔ 5 یوزر ایک ہی طریقے سے ایڈ کرنے ہیں، پہلے کو ان چیک کر دیں، درمیان والے چیک کر دیں اور لاسٹ والے کو بھی چھوڑ دیں۔ 5 یوزر ایڈ کرنے کے بعد اب ہم انہیں ریموٹ یوزر بنائیں گے۔ اس کے لیے گروپ میں جائیں، گروپ کے بعد آپ ریموٹ ڈیسک ٹاپ یوزر آپشن ہے اس پر کلک کریں، اس کے اندر ایڈ پر کلک کریں اور ایڈوانس آپشن نیچے آئے گی اس پر کلک کریں اور فائنڈ پر کلک کریں۔ پہلا ایڈمنسٹریٹر یوزر خود ہی چیک ہوگا، آپ نے کنٹرول کا بٹن دبا کر 5 یوزر کو سلیکٹ کر لینا جو نئے 5 یوزر بنائے ہیں، اوکے پر کلک کر دیں۔ اس طرح یہ 5 ایڈمنسٹریٹر یہ اکٹھے ہو گئے اور ریموٹ یوزر بن گئے۔ اپلائی پر کلک کر کے اوکے کر دیں۔ یہ 5 یوزر آپ کے بن چکے ہیں اور 5 آپس میں ریموٹ یوزر بھی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ سافٹ ویئر انسٹال کریں۔ سافٹ ویئر آپ کو اس این کمپیوٹنگ کے ساتھ ایک CD ملی تھی، اس کے اندر سافٹ ویئر ہیں، آپ نے وہاں سے سافٹ ویئر کاپی کر لینا ہے۔ اس کو پہلے انزپ کریں، اگر انزپ نہیں ہے تو ویسے ہی آپ انسٹال کر دیں۔
یہ سافٹ ویئر ہے، اس پر سیٹ اپ پر ڈبل کلک کریں تو یہ اوپن ہو جائے گا. نیکسٹ پر کلک کر دیں. آپ نے اس کی کوئی بھی سیٹنگ چینج نہیں کرنی، جس طرح ہیں اسی طرح رہنے دیں. آئی ایگری کے بعد نیکسٹ کرتے جائیں. ڈیفالٹ ریزولوشن رہنے دیں، اوکے کرتے جائیں، یا جس طرح آپ کی LCD کی ریزولوشن ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ایک ونڈو آئے گی درمیان میں، اس میں آپ نے اپنا نیم دے دیں یا اسکول کا نیم دے دیں، جو آپ کی مرضی ہے. کمپنی میں اسکول کا نیم لکھ دیں یا اسٹوڈنٹ لکھ دیں. کنٹری میں پاکستان سلیکٹ کر لیں. ایڈریس میں اپنے اسکول کا پتہ دے دیں یا جو بھی آپ کا ایڈریس ہے وہ آپ یہاں لکھ دیں. اس کے بعد سٹی ہے، سٹی میں اپنا آپ ڈسٹرکٹ کا نیم لکھ دیں یا اپنا شہر لکھ دیں. پروونس میں آپ پنجاب لکھ دیں یا جو بھی آپ کا صوبہ ہے. زپ میں آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ کا زپ کوڈ لکھنا ہے، یہ آپ گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں. ای میل میں اپنے اسکول کی میل یا کوئی بھی میل آپ جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ لکھ دیں. اس کے بعد یہ لکھنے کے بعد آپ نے موبائل نمبر اپنا لکھ دینا ہے، جو بھی آپ موبائل نمبر یوز کر رہے ہیں، یا اسکول کا نمبر دے دیں. ڈیلر میں آپ گورنمنٹ آف پنجاب لکھ دینا یا جو آپ کی مرضی ہو، کوئی کچھ بھی لکھ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ادر میں کوئی ادارہ سلیکٹ کر لیں یا اسکول کر لیں. اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کر دیں اور یہ آگے انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا. پھر یہ سکسیسفلی انسٹال ہو جائے گا اور کلوز پر کلک کر دیں. پھر یہ آپ سے کمپیوٹر کا ریسٹارٹ مانگے گا، آپ نے ریسٹارٹ یس پر کلک کر دینا. جو ہی آپ ریسٹارٹ یس پر کلک کریں گے تو آپ کا CPU آف ہو کر دوبارہ آن ہوگا. جو ہی آپ کا سسٹم آن ہونا سٹارٹ ہوگا تمام LCDs پر آن ہو جائیں گی اور تمام LCDs پر این کمپیوٹنگ لکھا ہوا آ جائے گا اور تمام LCDs اب باقاعدہ ایک CP یا ایک سسٹم کے طور پر کام کرنا سٹارٹ کر دیں گی. اس طرح آپ اپنے اسکول میں ہی این کمپیوٹنگ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور حکومت کے پیسے بچا سکتے ہیں. بہت ہی آسان ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آسانی سے ہو گیا، کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے. پانچوں LCDیاں یا جتنی بھی LCD ہیں وہ آن ہو گئی. ہر LCD پر پانچوں یوزر شو ہوں گے. ایک LCD کو آپ ایک یوزر اسائن کر دیں. ایڈمنسٹریشن CPU کا یوزر ہے، یہ اسی پر چلائیں اور باقی کوئی بھی ایک یوزر چلا سکیں. آپ این کمپیوٹنگ کی جو ڈیوائس ہے اس کے ساتھ یہ کنورٹر لگا کر USB والے کی بورڈ اور ماؤس لگا سکتے ہیں، کیونکہ گول پن والے بار بار خراب ہو جاتے ہیں. یہ کنورٹر لے کر آپ USB والے کی بورڈ اور ماؤس آسانی سے اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. میں نے پرسنلی چیک کیے ہیں، یہ واقعی کام کرتے ہیں. یہ 50 اور 60 روپے کے قریب ملتا ہے. آپ یہ لے لیں. گول پن والے بار بار خراب ہو جاتے ہیں اور یہ آسانی سے آپ کو مارکیٹ میں، لیکن یہ ماؤس کے لیے یہ والا ہے نیچے جو ہے، اور گرین جو ہے یہ کی بورڈ کے لیے، یعنی ماؤس والا الگ کنورٹر ہوتا ہے اور کی بورڈ والا الگ کنورٹر ہوتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں.